السلام ای شهید کربلا ماه روی نیزه ها میکشی مرا کشی حی علی البکا حی علی البکا فی ماتم الحسین مظلوم کربلا اوریان کربلا این الطالب بدم المقتول بکربلا حی علی الحسین. ناظرین ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بریک پر جانے سے پہلے بھی ہم علی بھائی نے گفتگو کی ہمارے بہت ہی محترم گیسٹ علی سہیل مرزا صاحب سے، اور ہم اس گفتگو کو جاری ساری رکھیں گے، اور خاص طور پر آپ کے لیے جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم فون لائنز بھی جو ہے وہ آپ کے لیے آن کر دیتے ہیں، آپ بھی کال میں شامل ہوتے ہیں، اور ہمارے معزز مہمان سے آپ بھی کوئی سوال کرنا چاہیں تو آپ بھی کر سکتے ہیں. جی علی بھائی، ہمارے جو گیسٹ ہیں ان سے آپ نے بہت تفصیلی گفتگو بھی ہماری بلکہ اور ہونا باقی ہے، بہت سارے سوالات ذہن میں ہیں. سوالات ذہن میں ہیں، تو میں چاہوں گا کہ اسی گفتگو کو جو ہے ولی سہیل مرزا صاحب کے ساتھ جو ہے وہ ہم رکھیں. اور دیکھیں آپ کا جو ہے وہ میں بار بار میں یہی آپ سے مطلب جاننا ہی چاہ رہا ہوں کہ آپ بہت اچھی طرح سیون کو جانتے ہیں، وہاں پر سیکیورٹی کے انتظامات کی تھریٹ بہت تھی، وہاں پر کیا بنیادی انتظامات سیکیورٹی کے ہیں کیا، کس طرح سے؟ کیونکہ میں نے کبھی واک تھرو ڈورز گیٹ نہیں دیکھے، میں نے وہاں جامع تلاشی کا کوئی سسٹم نہیں دیکھا، میں بہت بار گیا ہوں. تو ابھی اتنی تھریٹ کے بعد کیا حکمت عملی تھی؟ کیونکہ ابھی آپ حالیہ کچھ دنوں پہلے وہاں سے ہو کر آئے ہیں، تو آپ نے کیا دیکھا وہاں؟ جی میں بنیادی طور پہ مزار کے سلسلے میں آپ کو ہسٹری بتا دوں کہ اس کے 3 انٹرنس ہیں، بہت جو مین انٹرنس ہیں. جو فرسٹ انٹرنس ہے وہ گولڈن گیٹ ہے جہاں پہ سونے کا دروازہ ہے، جو بھٹو صاحب نے اپنے دور میں لگوایا تھا وہاں پہ. اور اس کے بعد دوسرا جو مین انٹرنس ہے وہ جو بہت بڑا غازی عباس علیہ السلام کا جو علم ہے اس در سے ایک ہے. اور ایک تھرڈ جو انٹرنس ہے وہ بابا بودلے شاہ کے طرف سے تیسرا انٹرنس ہے. تو جو میری معلومات ہیں اور اس میں کہ تقریباً 80 کے قریب جو ہے سیکیورٹی آفیسرز، اب ان کو پولیس کی نظر دے لیں یا پرائیویٹ، وہ وہاں پہ ڈیلی کے حساب سے وہاں پہ تعینات ہوتے ہیں. لیکن بڑا انتہائی افسوس کا مقام ہے کہ جب یہ واقعہ ہوا ہے اور جو تھریٹس تھیں آلریڈی انفارمیشنز تھیں، تو رات تقریباً 3 سے 4 پولیس والے وہاں پہ تھے، صرف 3 سے 4 پولیس والے 80 وہاں پہ ہوتے ہیں. یہ ایسا ہی ہوتا ہے روزانہ کہ اتنے ہی پولیس آفیسر ہوتے ہیں، یا یہ کوئی انیوژل تھا ہٹائے گئے؟ نہیں، میں اس طرح اس کو نہیں کہوں گا کہ ہٹائے گئے. میں صرف غفلت یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ لوگوں کی، ہمارے آفیسرز کی ہے کہ جب وہاں پہ ایک آپ کو 80 کے قریب. میں کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام، جواب پاکستان سے. جی بہن خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام میں. جی بہت بہت سلام. جی وعلیکم السلام. میرے بھائی میری بہن جو 7 شریف میں ہوا ہے، بہت دکھ ہوا ہے، بڑا ظلم ہوا ہے. ہم سب مومنین کو شہیدوں کی تعزیت پیش کرتے ہیں. جزاک اللہ. یہ بہت پریشان ہے. ہماری پولیس اور فوج حملہ کرنے والوں کو پکڑتی ہے، ڈھونڈتی ہے، مگر جو حملہ کرواتے ہیں انہیں نہیں پکڑتے. جب تک حملہ کروانے والوں کو نہیں پکڑا جائے گا ملک میں امن قائم نہیں ہو سکتا. بالکل. پروردگار سب کو اپنی حفاظت میں رکھے اور ان ظالموں کی پکڑ کرے. اور یہ فرقہ واریت کا فتنہ سعودی عرب کی زمین سے اٹھا ہے. سعودی عرب والوں پر خدا کا غضب نازل ہو اور بہت جلد نازل ہو. ہماری یہ دعا ہے. بہت شکریہ. جزاک اللہ میرے بھائی. جی علی بھائی، ہم خدشہ یہ ظاہر کر رہے تھے کہ کیا ہٹایا گیا ہے یا غفلت میں ہوتا ہی ہے کہ لوگ آتے ہی نہیں ہیں، ٹیچر نہیں آتے. جب بڑے بڑے منسٹرز یا چیف منسٹرز اور پریزیڈنٹ صاحب، زرداری صاحب وزٹس پہ آتے ہیں تو جو ریگولرز وہاں پہ آفیسرز ہوتے ہیں سیکیورٹی پہ معمور، وہ اس سے ڈبل وہاں پہ ہو جاتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب نارمل ڈیز کے اندر ہمارے ہاں سب سے زیادہ جو زائرین آتے ہیں وہ ہمارے پنجاب شہر سے آتے ہیں، صوبے سے آتے ہیں، اور ان کی اتنی بڑی عقیدت اور محبت ہے لال سائیں سے کہ میں بیان نہیں کر سکتا. تمام اسٹار سے لے کر اور ایک عام آدمی سے لے کر کہ وہ میرے پاس لفظ ہی نہیں ہے کہ میں بیان کر سکوں ان کی اس عقیدت کو. اور وہ اتنے محبت سے آتے ہیں وہاں پہ، اور جب وہ وہاں پہ بنیادی سہولتوں سے
محروم ہو اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو میں ان کی آنکھوں کو دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ یار یہ کہنا تو بہت کچھ چاہتے ہیں لیکن یہاں پہ وہ کس کو کہیں کس کو کہیں, کون وہاں پہ رکھوالا ہے, اس کا آخر کوئی والی وارث بھی ہے جس سے یہ بنیادی اور بڑی ایک سوری میں اس پہ ایڈ کر دوں کہ جتنے بڑے بڑے لوگ آتے ہیں یہ تمام جو وہاں پہ سید ہیں ان سے ان کے بڑے کلوز ریلیشنز ہیں اور وہ ان کی ہی آپ پنجابی میں ڈیرا کہتے ہیں اور ہمارے سندھ کے اندر اوتاق کہتے ہیں اور ریسٹ ہاؤس کہتے ہیں, وہ وہاں کے ٹھہرتے ہیں اور بڑی محبت سے وہاں ان سے محبتیں ہیں, عزتیں ہیں, پیار ہے, آتے رہتے ہیں. لیکن ایک عام جو آدمی جو بڑی میجورٹی میں آتا ہے اس کی سہولت کے لیے, اس کی سیکیورٹی کے لیے جب آپ کے 80 آدمی وہاں پہ گورنمنٹ کے پیسے لے رہے ہیں وہاں پہ مامور, وہ وہاں پہ نہیں ہیں اور وہاں پہ صرف 4 سے 5 سیکیورٹی پولیس والے ہیں, انتہائی افسوس کے بات ہے. تو پھر ایسے واقعات نہیں ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بھائی کہاں سے؟ میں جی عامر عباس بول رہا ہوں لندن سے. ذرا پروگرام میں ملا دیں مجھے. جی آپ لائیو ہیں, آپ بات کر سکتے ہیں. جی جی السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. جی میں عامر عباس بول رہا ہوں جی لندن سے. خوش آمدید. خوش آمدید. اب خدمت یہ ہے کہ پاکستان میں تقریباً ابھی تک دہشت گردی میں 80,000 افراد شہید ہو چکے ہیں, جس میں تمام مسلمانوں کے جتنے بھی فرقے ہیں, شیعہ سنی ملا کے, فوج ملا کے, پولیس والے ملا کے مذمتیں ہوتی ہیں, پروگرام ہوتے ہیں. آپ بھی پروگرام کر رہے ہیں, کرنے چاہیے پروگرام قوم کو زندہ کرنے کے لیے, مظاہرے بھی ہونے چاہیے, قوم کو سونا نہیں چاہیے. لیکن بات یہ ہے کہ اس کا حل جو ہے وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ پاکستان کے جو بد کردار حکمران ہیں, چاہے وہ زرداری ہو, چاہے وہ نواز شریف ہو, چاہے وہ عمران خان ہو, چاہے وہ جو مولویوں کی پارٹیاں ہیں وہ ہوں, یہ سارے لوگ جو ہے وہ رشوت خور, بد کردار, ان کو مزاروں سے بھتھے پہنچتے ہیں, ان کو بڑے بڑے پروجیکٹ کی کمیشنیں پہنچتی ہیں. انہوں نے لندن میں, پاکستان میں, فرانس میں, ہر جگہ اپنے بڑے بڑے محلات گھر بنا رکھے ہیں اور ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے. یہ موقع پر آ جاتے ہیں, زخمی کی عیادت کر کے فوٹو کھینچوا کے چلے جاتے ہیں اور پھر ویسے کا ویسا 2 مہینے امن ہو جاتا ہے, کہتے ہیں دیکھو امن ہو گیا ہے, امن ہو گیا, ہماری حکومت کامیاب ہے. 2 مہینے کے بعد پھر کہیں نہ کہیں جو ہے وہ دھماکہ ہو جاتا ہے, پھر کہتے ہیں او ہو سوری, جا کے زخمی کی عیادت کر کے پھر وہی بات ہو جاتی ہے. بات یہ ہے کہ کوئی ایسا مسیح آئے امام خمینی کی طرح جو پاکستان میں انقلاب لے کر آئے, ان ساروں کو, جیسے امام خمینی پہ اپنے بھی ہنستے تھے, پرائے بھی ہنستے تھے کہ روزانہ سویرے اٹھ کر 10, 15, 20 آدمیوں کا ناشتہ کرتا ہے. تو وہ ناشتہ نہیں ہوتا تھا, وہ ان ظالم حکمرانوں کو, ظالم جرنیلوں کو لٹکاتے تھے اور وہ صفائی ہوئی. تو آج دیکھیں کہ ایران میں کہاں دھماکہ ہوتا ہے یا کہاں پر ایسی لوپ ہولز آپ کو ملتی ہیں. خامیاں تو ہر ملک میں ہوتی ہیں چھوٹی بڑی, لیکن اجتماعی طور پہ آپ دیکھیں تو بات یہ ہے کہ پاکستان میں ایک امام خمینی کی طرح ایک مسیح آنا چاہیے, چاہے وہ سنی ہو چاہے شیعہ, میں اس کی پرواہ نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جو انصاف کرے. پاکستان میں انصاف نہیں ہے, اس لیے یہ دہشت گردی ختم نہیں ہوگی. تمام ایجنسیاں کام کر رہی ہیں, بیرونی ایجنسیاں بھی, اندرونی ایجنسیاں بھی. اور یہ جو لوگ ہیں سوشل میڈیا پر تمام کلپ آئے ہوئے ہیں ان کے, وہ بیٹھ کے میٹنگ کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ ہم فلاں فلاں جگہ کو نشانہ بنائیں گے چند دن میں, اور انہوں نے بنایا ہے اور سب نے ان کی شکلیں دیکھی بھی ہیں, پہچانتے بھی ہیں کہ وہ کہاں کہاں ہے. میں آپ کو بتاؤں ہر ضلع میں, ہر ضلع کے ساتھ چند پہاڑی علاقے ہیں, چند جو ہے ندی نالے ہیں, وہاں پر ان کے کیمپ ہیں, وہاں پر ان کو ٹریننگ دیتے ہیں لڑکوں کو. پتا ہے پولیس کو بھی, زرداری کو بھی پتا ہے, نواز شریف کو بھی پتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن کیونکہ یہ ان سے ووٹ لیتے ہیں اس لیے ان کی وہ کمزوریاں ہیں. ٹھیک ہے, آپ کا موقف آ گیا. بالکل بالکل, جزاک اللہ میرے بھائی. اور ہم کوشش کریں گے آج کے مختصر کالز لیں کیونکہ ہمارے ساتھ مہمان بھی موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم علی بھائی, سار بھائی, مخصوص سے شکایت کروں گا. وعلیکم السلام. ابھی وہ فرما رہے تھے کہ 80 پولیس والوں کی وہاں ڈیوٹی تھی جبکہ صرف 3 اہلکار کام کر رہے تھے. بڑی غفلت کی بات ہے, اس پہ اس کی انکوائری ہونا چاہیے. میاں صاحب فرما رہے ہیں کہ ہم عوام کو اعتماد میں لیں گے اور ابھی تک لیا نہیں ہے. اتنی تیاریاں کرنے کے باوجود رینجرز کو کیوں کام کرنے نہیں دیا جاتا؟ کل سے کراچی, لاہور, کوئٹہ,
جفرآباد میں خراب 7 شریف میں یہ واقعات ہوئے ہیں. سوال یہ ہے کہ حکومت کیوں فیصلہ نہیں کر پاتی؟ ہم ضرب عضب کو چھوڑ کر خدا کے غضب کو آواز دے رہے ہیں. بالکل دیکھیے کرکٹر کو سزا ہونا چاہیے جنہوں نے جوئے میں یا بکیز کے ساتھ رابطہ رکھا. ہم اس کے خلاف ہیں, انکوائری ہونا چاہیے, مگر جو بولتا ہے اسی کو سزا کے لیے کہتا ہے. میں خود اس کی سزا کے لیے کہتا ہوں, لیکن جو بولتا ہے وہ اسی کی بات کرتا ہے, جبکہ وزیر اعظم وہی بڑے پیمانے پر خود وہ کام کرتے ہیں جو غلط ہے. تو وہاں بات کرتے ہیں, ہماری کیکی بن جاتی ہے اور وہ ٹی وی کو بند کر دیتے ہیں. ہم دورہ معیار لیے ہوئے ہیں, ہم منافقت کی سیاست کرتے ہیں, ہم غلط کاری کی راہ پہ اس روش میں جاری ہیں جسے ہمیں سزا ہونا چاہیے, اس لیے کہ 2 قوانین کبھی نہیں ہوتی. مولا علی نے فرمایا تھا حضرت عمر سے کہ عمر تم انصاف نہیں کر سکو گے, مجھے تو تم نے کنیت سے بلایا ہے اور دوسرے کو اس کے نام سے بلایا ہے. جب جس اسلام کی آپ بات کرتے ہیں وہ ایک فرد کو کنیت سے بلانے اور دوسرے کو نام سے بلانے پہ بھی معترض ہے, تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس پاکستان کا اس اسلام کا نام کیوں لیتے ہیں؟ ہمیں کیا کام کیا ہے ہم نے مسلمانوں والا؟ مجھے کوئی یہ بتا دے, اسلامی جمہوریہ پاکستان, مجھے ایک کام بتا دیں جو مسلمانوں والا کیا ہے. بالکل صحیح. میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ بالکل تلوار کھینچ کر دوڑا ہی جائے مجرموں کے پیچھے, لیکن جو مجرم ہوتے ہیں ان کو اگر واقعی سزا نہ ملے تو دوسروں کو اس کی شاہ ملتی ہے, دوسرے اس روش پہ گامزن ہوتے ہیں, دوسرے اس غلطی کا ارتکاب کرتے ہیں. میں کس کے پاس جا کے رویا جائے؟ صحیح بات ہے, بہت شکریہ. عوام خود یہی کہتے ہیں, کس کے پاس؟ حکومت کے پاس. حکومت کہتی ہے ہم کریں گے, کمیشن بنائیں گے. کمیشن ایک ایسا لعنت کا لفظ ہے, مجھے اس سے اتنی نفرت ہے کہ جب بھی میں سنتا ہوں تو مجھے گزر آتا ہے. تو کیا ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اب یہ نئی لہر اٹھی ہے, پرانی لہر ختم کب ہوئی تھی؟ یہ 84 سے ہم نے عید پولیس کی پیرا میں پڑھنا شروع کی تھی, جب سے لے کر آج تک 2007 کی ہیومن رائٹس رپورٹ پڑھ لیں, میرے پاس وہ موجود ہے. صرف 1 سال کے اب اعداد و شمار لے رہے, کہاں کم ہوئی ہے دہشت گردی؟ یہ روز افزوں ہے, زیادہ ہوتی جا رہی ہے. جی بہت شکریہ. میں نے آپ کا زیادہ وقت لے لیا. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. میں جناب مرزا صاحب سے میرا سوال ہے. بہت شکریہ. کالر سے ریکویسٹ کریں گے کہ پلیز مختصر سے گفتگو کریں, کیونکہ ہمیں اپنے گیسٹ سے بھی بات کرنی ہے اور بہت سارے کالرز بھی ہیں کیو میں. جی اگلی کال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام موسی بھائی, یا علی مدد. پیر مولا علی مدد. علیکم السلام. اشتیاق بٹ صاحب لوٹن سے. جی موسی بھائی, مرزا صاحب کو بھی میرا بہت بہت سلام, اور یا علی مدد اللہ پاک ان کو صحت اور سلامتی دے. پاک پروردگار آپ کو ترقی عطا فرمائے. ماشاءاللہ جو انہوں نے گفتگو کی. موسی بھائی یہ وہاں کے رہنے والے, میں 30 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں کہ وہی جب ہم سلام پیش کرنے 30 سال پہلے گئے تھے, شاید وہی حالات ہیں وہاں سندھ کی عوام کی, میں یہ سمجھتا ہوں. تو کسی شاعر نے کیا خوب کل کے اوپر لکھا ہے, اگر مرزا صاحب اجازت دے تو میں پیش کر کے جلدی چاہوں گا آپ سے تذکیر پیش کرتے ہیں. لیکن مرزا صاحب وہاں کی عوام کو شعور دینا پڑے گا. وہاں جاگیردار بیٹھے ہیں, چور لٹیرے بڑے بڑے نام سب کو پتا ہے آپ کو کیا کرتے ہیں, لیکن افسوس ساتھ افسوس, جیسے آپ نے کہا کہ ووٹ کھینچا جاتا ہے, جی مانگا نہیں جاتا, عوام سے زبردستی لیا جاتا ہے. کسی کی ماں ہے, کسی کی بہن ہے, کسی کی رشتہ دار ہے, کوئی وہاں وڈیرے بیٹھے ہیں. یہ جو ڈراموں میں ٹی وی میں ہم دیکھتے ہیں یہ حقیقت دکھائی دے رہے ہیں. لیکن کوئی کسی بندے نے مجھ سے بات کی کہ آپ ادھر بیٹھے ہیں تو آپ جائیں, میں سوچ رہا تو آپ جا کے کیا کریں گے وہاں. آپ باشعور لوگ ہیں, لیکن آپ شعور دے سکتے ہیں عوام کو. لیکن ساتھ افسوس, بہت افسوس, جتنی جانیں ضائع ہوئی ہیں یہ صرف اور صرف وہاں کا غریب اور معصوم لوگ مرا ہے جو عقیدت رکھتا ہے. بہت شکریہ. خون میں نہا گئی سیمن کی سرزمین, کیوں خون میں نہا گئی سیمن کی سرزمین, ایک کربلا بسا گئی سیمن کی سرزمین. یہ سندھ کا نجف تھا غریبوں کا دیس تھا, یہ سندھ کا نجف تھا غریبوں کا دیس تھا, تجھ پہ اداسی چھا گئی سیمن کی سرزمین. کیا مل گیا فقیروں کے جسموں کو چیر کر, کیا مل گیا فقیروں کے جسموں کو چیر کر, لاشیں بوت اٹھا گئی سیمن کی سرزمین. کرب و بلا کی طرح زمین ہو گئی ہے لال,
کرب و بلا کی طرح زمین ہو گئی ہے لال یہ مرتبہ بھی پا گئی سیون کی سرزمین کتنے حسینیوں کو شہادت ہوئی نصیب کتنے دیے جلا گئی سیون کی سرزمین آئے تھے لوگ دل کی مرادیں لیے ہوئے آئے تھے لوگ دل کی مرادیں لیے ہوئے فرش عذاب بچا گئی سیون کی سرزمین چاروں طرف صدائیں تھی لبیک یا حسین چاروں طرف صدائیں تھی لبیک یا حسین شیعوں کو آزما گئی سیون کی سرزمین یہ کام بھی یزید کے بیٹوں کا ہے ظفر یہ کام بھی یزید کے بیٹوں کا ہے ظفر چہرہ بھی دکھا گئی سیون کی سرزمین یہ سیون کی سرزمین ایسی محبت کی سرزمین ہے ہم نے 30 سال پہلے وہ محبت دیکھی اور آج بھی وہی محبت ہے وہاں ایک طرف ہمارے اہل سنت بھائیوں کی اذان ہوتی ہے دوسری طرف ہمارے اہل تشیع بھائیوں کی اذان ہوتی ہے وہ اکٹھے ایک صف میں نماز پڑھتے ہیں خدا یہی محبت وہاں قائم رکھے اور ان بھائیوں کے چہرے ناکام ہوں دعاؤں میں یاد رکھے گا خدا جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ گفتگو ہماری بہت عمدہ جو ہے وہ سمت میں جا رہی ہے اور ہم پہنچے تھے کہ کچھ وہاں ہمیں خاندانی اثر و رسوخ نظر آتے ہیں ایک مدتوں سے سندھ کی ایک اپنی ایک تاریخ ایک کلچر رہا ہے کہ وہاں پر مختلف جو ہے وہ فیملیز کا جو ہے وہ راج ہے اس کے اوپر تو جیسے کہ آپ خود ایک مرزا فیملی سے ہیں وہاں تو کیا یہ ان میں سے کچھ اصلاحات ہو سکیں گی کیا کلچر ہے یہ کس طرح سے رول کرتے ہیں کبھی ان میں کوئی ایسے لوگ آئیں گے جو سندھ کے لیے سوچیں دیکھیں سندھ کی جتنی تاریخ مجھے معلومات ہے اور میرے جتنے بڑے بھی تاریخ دان گزرے ہیں سندھ میں حیدرآباد شہر سے انہوں نے ظاہر سما ایک قوم گزری ہے ٹالپور اور میروں کا دور بھی گزرا ہے اور اس کے بعد ان کے ساتھ ساتھ سید اور پیر جتنے بھی ہمارے سندھ کے ہیں ان کا بھی دور گزرا ہے اور کچھ سید آج بھی ہیں وہاں پہ ٹھیک ٹھاک تعداد میں جو کہ اپنے ایک اثر رسوخ رکھتے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو بنیادی سہولتیں ہیں وہ اب آپ گورنمنٹ میں جائیں تو بھی آپ کو سید کا ہی آدمی ملتا ہے اور اگر آپ سید کے پاس جاتے ہیں تو پھر تو وہ ڈائریکٹ آپ سوال اسی سے کرتے ہیں کہ سر ان مسئلے کا حل ہے کہاں بندہ غریب آدمی جائے تو جائے کہاں ایجوکیشن از اے بیسک پرابلم ٹھیک ہے اگر ایجوکیشن اگر بنائی طور پر صحیح طور پہ دے دی جائے کسی بھی طبقے کو اویئرنیس ہو جائے گی اویئرنیس آئے گی تو یقیناً جو ایک قبضہ گروپ ہے ہمارے سندھ کے اندر ان سے جان چھوٹے گی دیکھیں ماشاءاللہ سے اس وقت جو بھی حیدرآباد اور کراچی کے حالات بڑے بہتر ہوئے ہیں اور اس میں یقیناً ہماری آرمی کا اور رینجرز کا بہت بڑا اس میں ایک ہاتھ ہے تو وہ جو دہشت کی حالت تھی وہ آج نہیں ہے نکالا گیا نا قبضے میں سے عوام کو باہر لیکن سندھ کے ساتھ تو مسئلہ کچھ اور ہے ان کو تو بڑی بری طریقے سے روندا جا رہا ہے کہ دہشت تو ہے لیکن ہم وہ تو آواز بھی نہیں اٹھا سکتے آواز اٹھائیں تو اس کی داد فریاد دور کی بات ہے ایسا نہ ہو کہ ہم دوسری مرتبہ دوسرے دن زندہ ہو یا نہ ہو ارے چلے یوں دیکھتے ہیں کہ جیسے کہ ایک کوئی شہر ہے وہاں سے کوئی جرنلسٹ بات کرنا چاہتا ہے کوئی صحافی آواز اٹھاتا ہے وہاں پر کسی ایک مخصوص خاندان کی حکومت ہے تو آپ کیا کہتے ہیں مطلب اس کو زندہ چھوڑیں گے یا اس کو تحمل کریں گے کہ ہاں ٹھیک ہے ہم اس کو جواب دیتے ہیں دیکھیں وٹنس ہوتا ہے کسی بھی انسیڈنٹ کا وہ گواہی کیوں نہیں دیتا اتنے بڑے انسیڈنٹ ہوتے ہیں کیوں نہیں گواہی دیتا آ کے اس کو پتا ہے اگر میں نے گواہی دی تو بات اصل روٹ تک جائے گی اور جب اصل روٹ تک جائے گی تو میرا تو پیچھے والی وارث کوئی ہے نہیں میں کہاں جاؤں یہ صرف سندھ میں نہیں ہے پنجاب جیسے سندھ میں اگر وڈیرا سسٹم ہے تو پنجاب میں جوہری سسٹم ہے جاگیردارانہ پاکستان کا ہر صوبے کا اپنا اپنا ایک اجارہ داری ہے ایک مخصوص طبقے کی مرزا صاحب آپ پلیز بتائیے اپنے بارے میں کہ آپ سندھ میں ہی پیدا ہوئے پہلے بڑے اور آپ کا فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے بیسیکلی ہمارا تعلق جو ہے وہ حیدرآباد سندھ سے ٹنڈو آغا امام بارگاہ علی آباد سے میرا تعلق ہے اور ہمارا پورا تقریباً 250 سے 300 بلکہ میں زیادہ کہہ سکتا ہوں اب تو ماشاءاللہ ہمارے جتنے بھی مومن شیعہ ہیں وہ آباد ہیں وہاں پہ 200-300 سال سے ہمارے ہاں جو سندھ کا سب سے بڑا پرانا علم جو ہے وہ حیدرآباد کے اندر ایک بہت بڑی نشانی ہے ہماری مولا غازی عباس کا اور وہاں پہ ایک تعزیہ بھی ہے جو بھی تقریباً 300 سال پرانا ہے اور پورے سندھ سے لے کر بلکہ پاکستان سے لوگ آتے ہیں اس زیارت کے لیے تو ہمارے جتنے بھی بڑے گزرے ہیں وہ ان حکومتوں میں بھی رہے میری حزانس کے دور میں میرے جو دادا تھے
مرزا بڈل بیگ وہ وائس پریزیڈنٹ پرائم منسٹر تھے اس وقت سندھ کے جب میروں اور تالپوروں کی حکومت تھی. تو لیکن ہمارے جتنے بھی بڑے تھے انہوں نے صرف اور صرف جو شاعری کی وہ مولا امام حسین اور پنجتن پاک کے علاوہ کسی کے لیے نہیں کی. اپنی ساری زندگی وقف انہوں نے اسی میں کی. علم و ادب سے انہیں محبت رہی. میرے حال ہی میں چاچا بھی گزرے ہیں ممتاز مرزا جو ڈائریکٹر جنرل سندھ ثقافت تھے جن کے نام پہ ممتاز مرزا آڈیٹوریم حیدرآباد میں بھی ہے. سو اور بھی ہمارے عزیز حیدرآباد ریڈیو پاکستان سے اسٹیشن ڈائریکٹر نصیر مرزا, میرے اور عزیز وہ بھی ریڈیو سے ٹی وی سے منظور مراد اب ٹی وی کے بہت بڑے فنکار ہیں کراچی کے اندر. سو اوور آل علم کے میدان میں میرے چاچا اور بھی عزیز وہ مراد علی شاہ پریزیڈنٹ ایوارڈ ان کو ملا علم و ادب کے سندھ کے اوپر شاہ پہ انہوں نے کتاب لکھی. تو بہت بڑا ہمارا ایک کنٹریبیوشن ہے سندھ کے اندر سندھ کی ادب کے حوالے سے اور لٹریچر کے حوالے سے. سندھی ادب بہت قدیم ہے. سندھی زبان جو ہے رسم الخط کا جو ہے جی بالکل قدیمی اس میں آتا ہے. آپ میرے جو موجودہ اس وقت حیدرآباد میں سندھ حیدرآباد بورڈ کے ڈائریکٹر ہیں اس وقت امام علی مرزا, انہوں نے پی ایچ ڈی کی مرثیے میں حیدرآباد میں جو کہ صرف 5 سے 6 ہی لوگ ہیں سندھ کے اندر جی انہوں نے اور ڈاکٹر ہیں. اور آپ ان کی خطاطی دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوا کہ یہ میں کوئی 300 سال پرانے کسی خطاط کی جو ہے وہ خوبصورتی کو میں اس موجودہ دور میں دیکھ رہا ہوں. سبحان اللہ. تو یہی مرزا صاحب کہ یہ جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ آپ کے خاندان میں اس طرح سے علم و ادب کو لے کر چل رہے ہیں, ایسا کیوں نہیں ہے کہ پورے سندھ میں اس طرح سے پھیل سکے, اور کیوں آپ کیا مطلب آپ کے خاندان سے لوگ اٹھ رہے ہیں جو پھیلا سکیں سندھ میں یہ علم و ادب, یا یوں کہیے کہ جو ایک مخصوص طبقہ ہے جس نے حکمرانی شروع کی ہوئی ہے سندھ پر اور جس کی وجہ سے نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے, ان کو ان کے خلاف یا ان کے مقابلے میں اٹھ کھڑے ہونے کی کوئی ایسی کیمپین چلتی ہو؟ دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جیسے موجودہ دور میں اندر جو موجودہ نسل ہماری جو اس وقت ایجوکیشن حاصل کر رہی ہے ان میں یہ شعور بہت ہی شدت سے یہ آ رہا ہے کہ جو غلط ہے اس کو ہمیں فیور نہیں کرنا ہے. غلط اس کی آپ نے سٹینڈ لینا ہے. اس وقت موجودہ حیدرآباد کے جو ڈی آئی جی ہیں خادم حسین رند صاحب وہ میرے ٹیچر بھی رہے اور بہت اچھے میرے ان سے ہیں. اور اس وقت جو آئی جی اے ڈی خواجہ صاحب, یہ میں جب یونیورسٹی کے اندر ایڈمیشن انچارج تھا تو وہ اس وقت میرے ساتھ اس وقت میرے پاس پڑھ رہے تھے کرمنالوجی اے ڈی خواجہ صاحب. تو اب اندازہ لگائیں کہ آپ دوران جاب بھی انہوں نے اپنی ایجوکیشنز کو ڈسکنٹینیو نہیں کیا. ایسے لوگوں کی جو ہے ہمیں بہت سخت ضرورت ہے جو کہ ہمارے سندھ کے حوالے سے یعنی ایک انفلوئنس رکھتے ہیں. میں یہ کہوں کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ مستقبل قریب کے اندر یعنی نیئر فیوچر میں آپ ایک بہت بڑی تبدیلی دیکھ رہے ہیں. بالکل میں دیکھ رہا ہوں, اور ہماری بڑی نظریں ہیں اس وقت جو بلاول بھٹو صاحب کے اوپر, کیونکہ وہ خود دنیا کی ایجوکیشن انہوں نے معاشرے میں رہے ہیں. مگر اجماع تو سارا زرداری صاحب کے ساتھ ہے. جو فیوڈلز ہیں, جو وڈیرے ہیں, جو نہیں چاہتے کہ کچھ تبدیل ہو, ان کا اجماع تو زرداری صاحب کے ساتھ ہے. تو وہ یہ بلاول بھٹو ایسے کیسے تبدیل کر پائیں گے؟ عوام ہاں ان کے ساتھ سے دیکھیں, اب دیکھیں وہ ان کے والد صاحب ہیں, ٹھیک ہے, اب ان کا انفلوئنس اپنے یہاں پر بنی صاحب کے دور میں بھی رہا, ابھی بھی ہے, اور جتنے بھی پرانے سیاستدان ہیں سندھ کے حوالے سے وہ بھی صلاح مشورے زرداری صاحب سے لیتے رہتے ہیں. بلکہ میں یہ کیوں نہ کہوں کہ ہمارے جو نون لیگ والے ہیں وہ بھی جب مسئلے کا شکار ہوتے ہیں تو وہ ادھر ہی بھاگتے ہیں. اچھا, ہم اس کو اگر ایک دوسرے حوالے سے اگر ہم اس کو دیکھیں, ہم بات تو کر رہے ہیں کہ جی ٹاپ ٹو باٹم کرپشن ہے اور حکمران ریزائن دیں اور فلاں لوگ جائیں, جب بھی دھماکہ ہوتا ہے ہم کہتے ہیں, یا لوگ انسانی جانیں جاتی ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اس کے ذمہ داران کو سزا دیں اور یہ ہٹے. میں بالکل عوامی سطح پر آ کر میں کرتا ہوں بات. آپ بالکل شروع میڈیکل اسٹور والے کے پاس جائیں, اس سے آپ سوال کریں کیا وہ کرپشن ختم کرنا چاہتا ہے؟ وہ انفرادی کہہ لیجیے, نہیں چاہتا. آپ دودھ والے پاس جائیں, اس سے پوچھیں کرپشن ختم ہونی چاہیے, نہیں چاہے گا, وہ پانی ملاتا ہے. رکشے والے کے پاس جائیں, وہ میٹر جو ہے نا اس نے بڑھایا ہوا ہے, وہ چاہے گا کرپشن ختم ہو, نہیں. گورکن کے پاس جائیں, وہ مردے پرانے نکال کے پھینک رہا ہے, نئی خبریں بیچ رہا ہے. یہ جو سسٹم ہے, جب ہم اندر سے عوام ہماری نہیں چاہتی, جو نائب قاصد کا بھی
اہل نہیں ہے, وہ کسی بھی محکمے کا ڈائریکٹر لگا ہوا ہے. تو یہ جب حالت ہے تو ہم پر کیوں خدا ایسے لوگ نہیں بٹھائے گا. اور علی کے سلسلے پر جو ہے وہ ناظرین بات چیت کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا, اس کی روٹ کازز کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے رہیں گے آپ کے ساتھ مل کے. ابھی ہم جائیں گے مختصر سے بریک پر, بریک سے واپس آئیں گے, پروگرام کو وہیں سے شروع کرتے ہیں, لیتے ہیں بریک. السلام السلام ای شهید کربلا, ماه روی نیزه ها میکشی منو کشی. هيا على البكاء هيا على البكاء في ماتم الحسين مظلوم كربلا. عريان كربلا أين الطالب بدم المقتول بكربلا. حي على الهزار